السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں نعت خواں وقار محمود ہاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل سننی ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے، آپ نے آج کی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اہم ضروری بات ہوگی، کوئی غیر ضروری بات نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے بس میری ریکویسٹ ہے کہ اسے مکمل سن لیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ آدھی بھی نہیں سنتے، آپ بہت کم سن کے چھوڑ دیتے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے فائدے کی باتیں کروں گا اور بہت ایک زندگی میں کچھ کرنے کے اور کوئی کامیابی پانے کے میں انشاءاللہ آپ کو گن بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ آپ فالو کریں گے۔ کوئی غیر ضروری بات نہیں، کوئی روایتی بات نہیں، جو بات جینون ہے میرے اپنے جو تجربے سے گزری ہے میں انشاءاللہ وہی آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ اور میں نے آج تک یوٹیوب پہ جتنی بھی آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں وہ میں نے کوئی لکھی پڑھی باتیں یا سنی باتیں نہیں شیئر کی، میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہے اور تجربے سے بڑی طاقت اور حوالہ کچھ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں میرا تجربہ ہے اور انشاءاللہ یہ تجربہ میرا 100% بالکل کریکٹ ہے اور آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایک آپ سے میں نے اس سے پہلے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میری ہر ویڈیو کے نیچے پازیٹیو کمنٹس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نیگیٹیو کمنٹس کو ڈیلیٹ نہ کیا کریں، آپ انہیں لگا رہنے دیا کریں، لوگ آپ کے چاہنے والے خود انہیں جواب دیں گے تو ایسے آپ کی شہرت بڑھے گی۔ ایسے مجھے یہ والی شہرت نہیں چاہیے۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ میرے نیچے جو نیگیٹیو کمنٹس آتے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، میں انہیں ڈیلیٹ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں پڑھا رہنے دوں گا تو آپ لوگ کیا کریں گے، آپ ان کمنٹس کے نیچے کمنٹ کریں گے اور آپ میرے لیے لڑیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ میری محبت میں لڑیں گے اور میری خاطر آپ انہیں نیچے رپلائی کریں گے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اس بندے نے تو ایک چھوٹی سی بات کی ہوگی لیکن آپ کے لڑنے کی وجہ سے وہ میرا بڑا سخت مخالف بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا میرے ساتھ خالی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ اختلاف سے مخالفت پر اتر آئے گا، ٹھیک ہے، تو اختلاف رہنے دیں اور کوئی ایسا سلوک نہ کریں کہ مخالفت ہو جائے۔ کبھی کبھار مجھے لیٹ پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی نیگیٹیو کمنٹ آیا ہے تو میں لیٹ اسے ڈیلیٹ کر لوں، لیکن تب تک کوئی آپ لوگ 5-6 نیچے لوگ رپلائی کر چکے ہوتے ہیں تو جو اختلاف ہے وہ مخالفت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا میری کوئی مخالفت کرے، اگر کسی کو اختلاف ہے وہ اسے کرنے کا حق ہے، میں اس کا کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے بلا وجہ لڑا نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو بہت نازک ہے کیونکہ میں نے باہر جانا، دنیا سے میں نے ملنا ہے اور ہر طرح کا بندہ مجھ سے ملتا ہے اور بڑے بندے ایسے ہیں جو مجھ سے انتہائی اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن میرا کام ہے انہیں سیٹسفائی کرنا۔ اگر وہ نہیں ماننا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے اور اسے اپنے ٹیسٹ میں پورا کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اپنے ٹیسٹ کے مزاج کے مطابق ہر بندے کو بات کرنے کا اور رائے دینے کا حق ہے۔ تو میں نے اوپر ٹائٹل دیا تھا کہ کامیابی کا راز محنت ہے یا دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے نعت کمپٹیشن ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کمپٹیشن میں جب جاتے ہیں تو تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تازہ میں ان کاموں سے نکل کے آیا ہوں۔ میری ایج اس وقت ہے تقریباً 22 سال میری ایج ہے اس وقت، 22 سال ابھی مکمل نہیں، 22 سال ہونے والی ہے، میری 22 سال ایج ہے اس وقت، اور آج سے 3 سال پہلے میں نے آخری مقابلہ ون کیا تھا ARYQTV مرحبا یہ مصطفیٰ کا، اور مطلب 3 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا۔ میں تازہ آپ کی فیلڈ سے ہو کے، مطلب آپ کے اندر سے میں گزر کے آیا ہوں، ابھی بھی میں چاہوں تو کمپٹیشن لڑ سکتا ہوں، لیکن اب چونکہ میں نے ججز میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ کمپٹیشن سے نکل جائیں، اور ویسے بھی اللہ پاک دن بدن اللہ پاک بہت کرم کر رہا ہے، تو اب کمپٹیشن سے نکل کے اب تھوڑا ٹیچنگ کی طرف بھی اپنا رجحان بڑھانا چاہیے، تو دوسروں کے لیے بھی راستہ بنانا چاہیے، نہیں کہ ہر جگہ پہ ہم ہی انعام اٹھا کے لے آئیں، اپنے جونیئرز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں بھی تازہ مقابلوں سے ہو کے آیا ہوں، تو میں سارا ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہم لوگ تسبیح نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہماری پوزیشن آ جائے، ہم فرسٹ آ جائیں، مقابلے میں جیت جائیں، ہم ون کریں۔ تو دوسری طرف وہ بندہ ہوتا ہے جس نے ایک بھی دفعہ درود پاک نہیں پڑھا ہوتا، بس مطلب کہ یہ بات نہیں میں کرتا کہ یار وہ نہیں پڑھتا، مطلب پڑھتے ہیں، چلیں آپ یہ فرض کر لیں کہ اس نے کم دفعہ درود پاک پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے ہزاروں تسبیحیں کی ہیں، نمازی بھی ہے، لیکن وہ دوسرا بندہ فرسٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر آپ یا اللہ میں نہیں تسبیحیں کیتی ہیں
تو اس پوائنٹ کو اب سامنے رکھتے ہیں کہ یار تسبیح کرنے سے یا کیا کریں گے آپ, مقابلہ ہے, آپ داتا دربار جا کے دعا مانگیں گے, ٹھیک ہے. اور ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں, اگر مقابلے میں 20 بچوں نے شرکت کی ہے تو 20 کے 20 ہی دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے, کوئی کم درود پاک پڑھتا ہے کوئی زیادہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ داتا دربار جا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم جا کے مقابلہ ون کریں. وہ بھی بچہ ہے, وہ اپنے گھر بیٹھے دعا کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو داتا دربار دعا کر کے آیا ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ جیت جائے, دوسرا بچہ جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے بہت زیادہ مقابلے ون کیے ہیں, تو مطلب دعا ہم بھی کرتے تھے, لیکن ہم دوسروں کو بہت زیادہ تسبیح کرنے میں مصروف اور مشغول دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. وہ جو تسبیح کر رہا ہے, جو وہ کلمات پڑھ رہا ہے, اس سے ثواب ملے گا. اور ویسے بھی درود پاک ایک ایسی بات ہے جس کا ثواب ہرگز ضائع نہیں ہوتا. اس کا اجر دنیا میں نہیں, وہ آخرت میں ملنا ہے. دنیا کسے ملنا ہے؟ جس نے دنیا میں محنت کی ہو. آپ اس پوائنٹ کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وسیلہ کرنے سے, وسیلہ کسی کو بنائیں تو پھر ملتا ہے. مطلب کہ اللہ پاک کو تو مطلب آپ کس دعا مانگنے کے لیے آپ کچھ بھی مانگتے, اللہ پاک تو آپ کی ڈائریکٹ سن لیتا ہے. آپ کسی کا وسیلہ بنائیں یا جو مرضی بنائیں, لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ مطلب آپ کسی بزرگ کا وسیلہ مانگ رہے ہیں تو آپ اگر دنیا مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے دنیا کے مطابق کچھ ہیلا بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہیلے کے بغیر وسیلہ نہیں. تو اگر آپ وہ وسیلہ مانگ رہے ہیں کوئی آخرت کے حوالے سے, تو وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ جانتا ہے آپ کو دے یا نہ دے. لیکن دنیا داری کی غرض سے میں ایک بات آپ کے ساتھ کروں گا کہ آپ انگریزوں کو دیکھ لیں. انگریز کتنے زیادہ کامیاب ہیں, وہ تو دعا کرتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ بغیر دعا کے وہ جتنی کامیابیاں انگریزوں کے ہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. مطلب آپ اگر بات کہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یہ اللہ پاک کی دعا کریں, انگریز تو دعا کرتے نہیں, وہ تو بغیر دعا کیے ہوئے اور ہم سے بہتر ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے. وہ دعا کیے بغیر ہم سے بہتر, مطلب اگر ہم کہیں کہ ہم نے سریلا ہونا ہے تو انگریزوں کے اندر ایک سنگر ہے, میں نام اس کا بتاتا ہوں, ڈی میش نام ہے, DIMASH, آگے اسپیس دے کے آگے کوئی کے لکھیں گے تو خود بخود پورا نام آ جائے گا. اس کو سرچ کریں. جتنی ہائی پچ پہ وہ بندہ گاتا ہے, وہ اتنی ہائی پچ پہ گانے والا کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر سر کے والے سے بات کریں تو آوازیں بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے ہاں بھی ہیں. یہ بات نہیں کہ میں ان کی ویسے بات کروں کہ کامیابیاں, اگر ہم شہرت کی بات کریں تو انگریزوں کے ویوز جو ہیں وہ بلینز میں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ویوز چند ملین میں ہو جائے تو ہم ہٹ ہو جاتے ہیں, وہ بلینز میں ان کے چلے جاتے ہیں. تو کیا پھر وجہ ہے؟ وہ بغیر دعا کیے ہوئے وہ اتنا کچھ پا لیتے ہیں. مطلب کہ کمپیوٹر بنانا ہے, انگریز بنا رہا ہے. پہلے مسلمانوں نے سارا کچھ کیا تھا, ٹھیک ہے. اب مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں, انگریز آگے جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ مسلمان کیوں کامیاب تھے؟ مطلب کہ اگر نیکوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں نیکیاں زیادہ ہیں. یہ پہلے میں آپ سے عرض کر دوں, نیک لوگ مسلمانوں میں زیادہ ہیں, انگریزوں میں کم ہیں. لیکن ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہیلا کرتے ہیں. ہم لوگ بغیر ہیلا کیے, ہم لوگ صرف دعاؤں سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جان لیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور یہ جو خیال ہے, یہ خیال کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بس دعا ہمارے ذہن میں خیال ہے اور ہم دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا حال ہے, اب تو ہماری حالت بدل دے. نہیں, اپنی پوری کوشش کرنی ہے. اب جنگوں کی میں آپ کو غزوات یاد دلاتا ہوں. غزوہ بدر کہ یہ سب کو بچے کو یاد ہے. غزوہ بدر کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر غزوے پہ جائے دعا کرتے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو مطلب کہ غزوے کی نوبت ہی نہ آتی, دشمن آمنے سامنے نہ ہوتے, مسلمانوں کے 14 شہادتیں نہ ہوتی, وہ کفار مکہ جو ہے وہ ایسے ہی تیس نیس ہو جاتے, ٹھیک ہے. لیکن تلواریں کیوں کٹھی کی, صحابہ کرام کو کیوں اکٹھا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کے لیے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ مثال قائم کرنی تھی کہ جب تک ہیلا نہیں کرو گے وسیلہ نہیں بنے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہیلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف دعا کرتے, اللہ پاک نے دعا قبول کرنی تھی. طائف کے واقعے سے ہی یہ آپ سند لے لیں کہ طائف کا جو واقعہ تھا, جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو میں ان پہ پہاڑ گرا دوں, انہیں تہس نہس کر دوں.
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ नहीं दी, ठीक है। तो जिनकी एक बद्दुआ पर ताइफ नस हो सकता था, तो उनकी एक दुआ करने से मुसलमानों को फतह और कफार को शिकस्त क्या नहीं हो सकती, सारा कुछ हो सकता था। लेकिन सरकार ने ये पैगाम देना था हम जैसे लोगों के लिए कि हीला करोगे तो वसीला बनेगा। हम लोग सिर्फ हीला बनाने के चक्करों में सिर्फ वसीला बनाने, सिर्फ दुआएं करते, मेहनत करते नहीं। तो अंग्रेज जो हैं वो हीला कर रहे हैं, वो दुआ करें या ना करें, हीला कर रहे हैं। और अल्लाह पाक खुद देखता है कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है, दुआ करे या ना करे, अल्लाह को सब कुछ पता है कैसे क्या चाहिए। अल्लाह पाक बगैर दुआ के, बगैर मांगे ये अता कर देता है। ये अल्लाह पाक की ये कुदरत है कि ये सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सब ने मेहनत की है, जितने भी लोग आगे आए हैं, ठीक है। दुआओं से आखिरत बन सकती है। हाँ, अब मैं आपको एक पहलू के दुआओं से क्या हो सकता है, ठीक है। आपने लेकिन दुआओं में भी आपकी थोड़ी बहुत मेहनत शामिल हो, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल हो। थोड़ी बहुत शामिल होगी तो थोड़ी बहुत दुआ लगेगी, ज़्यादा मेहनत शामिल होगी तो ज़्यादा दुआ लगेगी, ठीक है। और दुआओं से उसका अजर जो मिलना है वो और टाइप में मिलना है। मेहनत से जो अजर मिलना है वो और टाइप में मिलना है, ठीक है। मेहनत जो है वो दुनिया में आपको बहुत कुछ दे देती है। और देखिए, आप ये पहलू को देखिए कि फ़लाँ काम है, ये इससे हमें आखिरत मिलनी है, ठीक है। दुरूद पाक आप पढ़ें, तस्बीह करें, कलमे की तस्बीह करें, इससे दुआ करें, लेकिन इसका अजर आखिरत में रखा हुआ है, ठीक है। दुनिया में आपके लिए क्या है, बल्कि दुनिया तो बहुत बड़ी आजमाइश है नेकों के लिए, ठीक है। और अगर कोई बंदा दुनिया में तरक्की कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा खुश है। उसका एक ये भी पहलू निकलता है कि हो सकता है कि अल्लाह ने उसे खाली दुनिया देनी हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह पाक इतना खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया भी देनी है, आखिरत भी देनी है। जैसे हुज़ूर गौसल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, जैसे हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने दुनिया भी दी, आखिरत भी दी, ठीक है। ये अल्लाह पाक की मर्जी है। लेकिन कुछ ऐसे भी नेकोकार हैं जिनको अल्लाह पाक ने दुनिया में सख्त आजमाइशों में डालना है, आखिरत देनी है। तो आप ज़रा दूसरे पहलुओं से भी इस बात को सोचें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत किए बगैर आप तस्बीहें पढ़ के मुकाबले नहीं जीत सकते, ठीक है। और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आपने उसकी, मैंने जंगे बदर की मैंने आपको मिसाल दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की किस वक्त की, जब सारा कुछ अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। फिर कहा या अल्लाह पाक, मैं तेरा बंदा, जो कर सकता था तेरे बंदे ने किया, अब आगे तेरा काम है, तूने जो करना है, ठीक है। तो वो सारी कुछ तैयारी करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना। तो ये इस बात से हमें सबक मिलता है कि हीला करने के बाद हम वसीला जब कोई बनाएं तो फिर दुआ कबूल होती है। हीला करेंगे तो वसीला बनेगा, मेहनत करेंगे, मेहनत में अज़मत है। और अल्लाह पाक हमें मेहनत करने की और अच्छे से अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।